من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع چل رہا تھا محسنین کی نشانیاں، متقین کی نشانیاں۔ اللہ فرماتا ہے وہ رات کو کم سوتے ہیں، سحری کے وقت بخشش طلب کرتے ہیں۔ وفی اموالہم، اور ان کے اموال میں حق حق ہے، للسائل سائل کے لیے، والمحروم اور محروم کے لیے۔ سائل وہ ہوتا ہے جو اپنی حاجت پیش کر کے مانگتا ہے، اور محروم وہ ہوتا ہے ضرورت ہونے کے باوجود کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ موصوف کیا، ساتھ زکوٰۃ کے ساتھ ان کے مال میں حق ہے، تو کہتے ہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للسائل حق، سائل کا ایک حق ہے، وَإِن جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، اگرچہ گھوڑے پہ ہی کیوں نہ ہے، سائل کا ایک حق ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ محروم کیا ہوتا ہے؟ محروم وہ شخص ہوتا ہے جس کا بیت المال میں حصہ نہ ہو اور اس کے کمائی کے آلات نہ ہوں، ایسی چیز، یا کماتا تو ہے پر وہ اس کو پورا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس المسکین، فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو چکر لگائے، اس کو 2 لقمے دے دو یا 1 لقمہ دے دو یا 1 کھجور 2 کھجوریں، فرمایا مسکین وہ شخص ہوتا ہے لا یاجد غنن یغنیہ، اس کے پاس اتنا نہیں ہے جو اس کو کافی ہو جائے، لیکن وہ اپنی حالت بھی ایسی نہیں بناتا کہ لوگ ترس کھا کے اس پہ صدقہ کریں۔ یہ ہوتا ہے سفید پوش، جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں، یہ اصل میں مسکین ہوتا ہے۔ پڑھیے، اللہ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، آیات نشانیاں، لِلْمُوقِنِينَ اہل یقین کے لیے، وفی فی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے وجود میں کیا تمہیں نظر نہیں آتی؟ اب زمین میں کون سی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانات، نباتات، جبال، انہار، بہار، مختلف زبانیں، لوگوں کے مختلف رنگ، اور جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں، عقل، فہم، حرکتیں، سعادت، شقاوت، یہ سب کچھ زمین میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں قدرت کی، کیا تم وہاں غور و فکر نہیں کرتے؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں من تفکر فی خلق نفسہ، جس نے اپنے پیدا ہونے میں غور و فکر کیا، اپنی تخلیق میں، اپنے وجود میں غور و فکر کیا، عارفہ، وہ پہچان جائے گا کہ میں پیدا کیا گیا ہوں صرف رب کی عبادت کے لیے۔ جس نے اپنے وجود میں غور و فکر کیا، جب یہ دیکھے گا کہ اللہ نے یہ جو میرے اعضاء جوڑے ہیں نا، میرے عضو جوڑے ہیں ایک دوسرے سے، یہ صرف جوڑے گئے ہیں للعبادتی، عبادت کے لیے۔ پڑھیے جی، فی السماء، اور آسمان میں، رزقکم، تمہارا رزق مراد بارش ہے، وما توعدون، اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، پس قسم ہے رب کی آسمان اور زمین کے، انہو، بے شک یہ، لاحق، حق ہے، یہ قیامت حق ہے، ثواب، جزا، سزا حق ہے۔ کیسے حق ہے؟ مثل ما انکم تنطقون، جس طرح تم ہو باتیں کر رہے۔ رب فرماتا ہے جیسے تم جب کسی بات کی قسم اٹھاتے ہو، تمہارے نزدیک وہ بات سچی ہوتی ہے، اسی طرح میں آسمان اور زمین خود اپنے رب کی قسم اٹھائی، فرمایا یہ بات سچ ہے۔ حل عطا کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا پہنچی ہے آپ کو خبر مہمانوں کی؟ کس کے مہمان؟ ابراہیم کے۔ کون تھے؟ المکرمین، معزز مہمان تھے۔ اس دخلوا علیہ، جب وہ آئے آپ کے پاس، انہوں نے عرض کیا سلام۔ آج بھی یہی طریقہ ہے، لوگ بیٹھے ہوں، مجلس سے باہر کوئی شخص آئے تو وہ آ کر سلام کرے۔ قال سلام، آپ نے فرمایا سلام۔ قوم منکرون، لوگ بالکل انجان تھے۔ فراغا، پس چپکے سے گئے، الی اہلہ، اپنے اہل خانہ کی طرف، فجاء بعجل سمین، اور لے آئے موٹا تازہ بچڑا، بہت جلدی لے آئے۔ فقربہ، مہمان نوازی کے آداب کیا ہیں؟ فقربہ، لا کر قریب رکھ دیا اسے، الیہم، ان کے۔ ویسے یہ ہوتا ہے کھانا لگا دیا جاتا ہے، لیکن مہمانوں کو کہا جاتا ہے تم قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، کھانا کھائیں۔ حضرت ابراہیم نے کیا مہمان نوازی کی؟ فقربہ،
لا کر قریب رکھ دیا اسے ان کے، قالا پھر فرمایا، الا یہ نہیں کہا اقتربوا کہ تم قریب ہو، نہیں، الا تاکلون کھاتے کیوں نہیں ہو، فاوجس اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فاوجس منہم خیفہ، جب آپ نے دیکھا نا کہ وہ کھا نہیں رہے، وجہ کیا ہے، پس دل ہی کرنے لگے ان سے خوف، وہ بولے لا تخف ڈریے نہیں، جب انہوں نے دیکھا نا اب خوف پیدا ہو گیا ہے، وبشروہ اور انہوں نے بشارت دی آپ کو، بغلام علیم بیٹے کی صاحب علم۔ اب یہ فرشتے آئے تھے کس کے لیے، ویسے تو دوسروں کی بستی کی عذاب کے لیے آئے تھے، بڑے روب میں آئے تھے، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کے دل میں خوف پیدا ہوا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، انہوں نے بشارت دی آپ کو بیٹے کی صاحب علم، آپ کی بیوی سن رہی تھی، اقبالت امرأتہ پس آئی آپ کی بیوی، فی سرتن چین با جبیں ہو کر، جبیں کہتے ہیں پیشانی کو، فسکت اور تماچا دے مارا، وجہہا اپنے چہرے پر، یہ وہ نہیں ہے جیسے ہے افسوس کی وجہ سے، حیرت کی وجہ سے، وقالت اور بولی، عجوزن عقیم بوڑھی بانچ، 90 سال یا 99 سال عمر میں آیا ہے، قالو جب اس حضرت ابراہیم کی بیوی نے کہا کہ بوڑھی بانچ کیسے بچہ ہوگا، قالو انہوں نے کہا کذالک ایسا ہی ہے، قالا فرمایا ہے، ربک تیرے رب نے، جب تیرے رب نے فرمایا آگے کوئی جواب نہیں آیا، سر تسلیم کر لیا، انہو هو الحکیم العلیم بے شک وہی بڑا دانا جاننے والا ہے۔ 26 سپارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی